اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا موضوع چل رہا ہے اور پچھلے پروگرام میں سورہ مریم کی آیت نمبر 67 سے آگے 67 کو بھی شامل کیا تھا اور پھر اس سے آگے کئی آیات ہیں جو جہنم کے کچھ احوال پر اور جہنمیوں کی حالتوں پر اور ان کے جہنم میں دخول کے اسباب پر دلالت کر رہی ہیں، رہنمائی کر رہی ہیں، تو وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 68 نمبر آیت میں کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تو آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی یعنی اپنی خود قسم یاد فرمائی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر قسم کے بھی بات بیان فرمائے تو اس کی پختگی میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس آپ کے رب کی قسم ضرور جمع کریں گے ہم ان کو یعنی کفار کو اور شیاطین کو جو بہکانے پر مقرر ہو چکے ہیں اور ساری زندگی ان کا مشن ہے کہ مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو بہکاتے رہیں، اسلام سے دور رکھیں، اور اگر کوئی اسلام میں داخل ہو گیا یا اسلام میں ہی مسلمان کے گھر میں جیسے اس کی پیدائش ہوئی تو پھر اس کو دین کو مکمل طور پہ اپنانے سے روکیں، اسے گناہوں کے قریب جانے کی ترغیبیں دیں، نیکیوں سے روکتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب شیاطین کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیّا، پھر انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے، یعنی اس حالت میں لائیں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، جیسے مجرمین کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے، پیچھے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اس طریقے سے ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ تو یہ بار بار میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں کہ کسی کی بھی غیر قوم کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ جی ہم شاید حقیر ہیں اور یہ افضل ہیں، یہ ایسا دل میں خیال بھی نہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی ہیں وہ کسی کو عطا نہیں کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مادی اشیاء تو عارضی ہیں اور چھن جانے والی ہیں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں کہ عنقریب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، قیامت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، پھر میدان محشر قائم ہوگا اور اس میں مسلمانوں کی عزت دیکھنے والی ہوگی۔ جو آج مسلمان قوموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ مسلمان مٹ جائیں، لیکن مسلمان مٹنے کے لیے نہیں، باقی رہنے کے لیے ہیں۔ ہم ہی جنت میں انشاءاللہ باقی رہیں گے، اور باقی اگر بقا کا لفظ دیکھا جائے تو جہنمیوں کو بھی ایک طرح کی بقا حاصل ہے کہ ان کی فنائیت نہیں، لیکن حقیقتاً وہ جہنم میں فنا ہو جائیں گے۔ حقیقتاً بقا صرف مسلمان کے لیے ہے، اور اگر دنیا کے اندر تھوڑا بہت ہمیں کرائسس میں مبتلا ہو بھی رہے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ٹینشنز میں ہیں، تو دیگر قومیں بھی ہیں، آپ یہ دیکھیے، لیکن ان کو اس پریشانیوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، ہمیں پھر بھی اجر و ثواب ہے، اور پھر یہ عارضی چیزیں ہیں، آخرت میں راحت ہی راحت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور ہم ہر گروہ میں سے اسے نکالیں گے کہ جو رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے ہر قوم کے اندر، آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اگر مخالف بھی ہیں تو ذرا دبے رہتے ہیں، بعض تو بالکل نیوٹرل رہتے ہیں، بعض مخالفت رکھتے ہیں لیکن اس میں شدت نہیں ہوتی، اور بعض بہت جری ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ کے مخالفت کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور دیگر جو سرداران قریش تھے جو سامنے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور ان کے انڈر بہت سارے لوگ تھے، سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں باہر نکالے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواہ اپنے آپ کو بہت زیادہ گناہگار کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین سے یا دینداروں سے مطلب اتنا لگاؤ نہیں رکھتے ہیں، تو نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی اچھی چیز تو نہیں ہے کہ لگاؤ نہ رکھنا، لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کہ چلیں مخالفت تو نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے باطنی نفرت کو دبا نہیں پاتے ہیں، تو پھر وہ
نہ صرف مخالف ہوتے ہیں بلکہ مخالفت کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، بلکہ اظہار نفرت اور کراہت کرتے ہیں داڑھی والوں سے، نمازیوں سے، دینداروں سے۔ اگر کسی ایک داڑھی والے نے کوئی مثلا سیاست دان ہے یا کوئی ویسی کرائم کے اندر پکڑا گیا، کسی نے کچھ ایسا کر دیا اور اس کا تعلق فرض کر لیں دین سے نکل آیا، حالانکہ اس کا تعلق کیا دین سے کہ جو غلط کام کر رہا ہو، لیکن بہرحال ایک ظاہری علامت داڑھی وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر سارے داڑھی والے گندے ہیں، سارے دیندار خراب ہوتے ہیں، یہ سب نفرت کے لائق ہیں، یہ ذلیل کر دینے کے لائق ہیں، ان کی بے عزتی کرنا شرعاً جائز ہے۔ تو یہ اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو سامنے آ کر اگر کوئی کہتا ہے نہیں یار چھوڑ، میں اتنی نہیں کرنے چاہ رہے، یار تم کیوں ڈرتے ہو، دیکھو وہ آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو سکولز میں بھی نظر آئیں گے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور پڑھے لکھے لوگوں کے طبقے میں، کہ کچھ تو بیچارے مخالف اگر ہوں گے بھی تو کھل کر نہیں، لیکن یہ کھل کھل کر کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور کھل کھل کر بولیں گے۔ ان کو میدان محشر کے اندر ان کی ذلت و رسوائی دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے کسی پرٹیکولر کوئی شخص، میں نے پہلے کہا ہر طبقے میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں تو کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں۔ جو بھی بولتا ہے وہ اپنے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ذرا سارے فرشتے تو دکھا دے، لیکن کوئی بھی اپنے طبقے والوں کے بارے میں نہیں بولے گا۔ اب میں اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں جا سکتا ہوں کہ کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے، برا مان جائیں گے، لیکن آپ سمجھ جائیے کہ جو جس طبقے سے، جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، اپنے اس فیلڈ والوں کو برا نہیں کہے گا کبھی، وہ دوسرے پہ اٹیک کرے گا۔ لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اکثر جو ہے نا سارے کے سارے اس کے مخالف ہو کر کرتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک مخالفت کھل کر نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی دین پر چل نہیں رہا تو کہتے چلو ٹھیک ہے یار نہیں چل رہے ہم تو برا بھی نہ کہو، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آ کر اتنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں کہ مطلب بہت افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور ان کو کوئی زبان بند کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ شتر بے مہار ہیں۔ ان کی زبانیں بند ہوں گی موت کے وقت، جب ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، فرشتے ان کو گرفت کریں گے، اگر اللہ ناراض ہوا ان کی ان حرکتوں پر تو پھر یہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، نفرت ان سے بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہوں تو خدا را مخالفت میں بہت آگے نہ بڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی پر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کچھ چیزوں کے بارے میں صحیح ہوں، لیکن جب آپ جرأت کرتے ہیں، جب آپ جوش میں آتے ہیں، جب آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ کا فہم کم ہوتا ہے، یہ لازم سی بات ہے۔ اور جب فہم میں کمی آتی ہے تو پھر انسان گاجر مولی کی طرح سب کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اس میں وہ میجر مسٹیک کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بہت سے پیارے لوگ ہوتے ہیں جن کو برا بھلا کہہ کر پھر وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی مخالفت مول لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بخاری کی روایت ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب ولی یہ تو نہیں ہو سکتے جو نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، شرابیں یہ پئیں، گالیاں یہ بکیں، خراب حرکتیں ان کے ماضی کے اندر پورا بھرا پڑا ہو ماضی خراب حرکتوں سے، اور کسی بھی لحاظ سے کسی بھی ایک صلاحیت کی بنا پر معروف ہو کر قوم میں ایک نام پیدا کر لیں، تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں اب ہمارے لیے سب کچھ بولنا جائز ہے، جس کو چاہے ذلیل کرو چاہے کچھ بھی کرو۔ تو یہ تو خیر ولی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ولایت کے لیے تو کچھ اور چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز کا اس کا گیٹ اپ، اس کا کردار، اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ جن لوگوں کو دیندار کہہ کر اور داڑھی والا کہہ کر اور دین سے تعلق رکھنے والا سمجھ کر برا بھلا کہہ رہے ہوں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، ان میں کوئی ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہو کہ آپ اس کی مخالفت کریں تو سمجھ لیں آپ نے تو اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا، اور جو اللہ سے اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے وہ تو تباہ و برباد ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ میں بارہا آپ کی توجہ دلاتا ہوں، تمام نبی داڑھی والے تھے، تمام صحابہ کی داڑھی تھی، تمام تابعین اکابر سب کی داڑھیاں، جتنے اولیاء اعظام سب داڑھی والے تھے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ جو داڑھی سے نفرت جو رکھتا ہے، اگر وہ موجودہ دور کی کسی شخص کے برے عمل کی وجہ سے ہے تو بھائی یہ کیسے آپ کے لیے روا ہو گیا کہ اگر کوئی ایک شخص کا برا عمل ہے تو جو نبی کریم کی سنت ہے اس کو آپ بنیاد بنا کر جس کے چہرے پر وہ سنت نظر آئے اسے نبی کریم کے ساتھ نہیں بلکہ اس موجودہ شخص کے ساتھ ملا کر سب کو برا بھلا کہنا جائز ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں
کہ جن کو برا نہیں کہنا چاہیے انہیں بھی کریں، تو آپ کو بنیاد بنا کے آپ کے پورے خاندان کو اگر برا کہا جائے تو کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ تکلیف تو اس وقت پہنچتی ہے کہ جب اٹیک خود پر ہوتا ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ دوسروں کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں، سر عام برا کہتے ہیں، پبلک کے سامنے برا کہتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر جب ہماری دم پر پاؤں پڑتا ہے، کوئی ہم پر تنقید کرتا ہے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح کے لوگ جو اعلانیہ طور پر بڑی جرأت کا مظاہرہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے خلاف، اس کے رسولوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اور اچھی چیزوں کے خلاف بڑا جرأت مند ہوگا، اسے سامنے لایا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں یعنی جہنم کی آگ میں بھونے جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ ویسے تو یہ کفار کے بارے میں ہی ہے کہ کفار بھونے جانے کے زیادہ لائق، انہیں بھون دیا جائے گا آگ کے اندر، لیکن اس طرح کی ان کی موت نہیں ہوگی، اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ بھن گئے تو ختم ہو گئے، بلکہ جیسے ہی گوشت جلے گا، کھال گوشت اور سب کچھ گل سڑ کے گرے گا، پھر دوبارہ ڈھانچے پہ سب کچھ چڑھ جائے گا، تازگی آ جائے گی، پھر دوبارہ یہ عذاب، پھر یہ عذاب، پھر یہ عذاب، پھر یہ عذاب۔ تو جو یہ میں گزارش کرتا ہوں ایسے اپنے بہن بھائیوں سے، اگر کوئی ایسا آپ کے خاندان میں ہو، آپ کے اطراف میں ہو، یا میڈیا پر بھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور کہتے ہیں اور دین کے خلاف دینداروں کو انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کے خلاف بہت ہی سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ یہ خود بھی تباہ ہوں گے اور آپ کو بھی تباہ کریں گے۔ یہ ہمارا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ ایسے کسی شخص سے عقیدت نہ رکھیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والوں کو نگاہ حقارت سے دیکھے، ان کو انتہائی ذلیل کرنے کی کوشش کرے، جب بھی ان کا ذکر کرے اس کا لہجہ تلخ ہو جائے، چہرے پہ نفرت اور کراہت کے آثار آ جائیں، ایسے شخص سے دور رہیے، ورنہ یہ آپ کو جلا دے گا، اس کی آگ آپ کو جلائے گی۔ اور ایسے بنیے بھی نہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے ایمان کا انتہائی خطرہ ہے کہ ایمان ضائع ہو سکتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو دشمنی اسلام کی وجہ سے، اس دور میں 15ویں صدی ہجری میں دین پر چلنے والوں کی مخالفت کی وجہ سے اللہ نے سلب کر لیا، پتہ نہیں چلے گا، اور تباہی۔ تو اگر کوئی نام کا مسلمان ہو اور اللہ نہ کرے اسی طرح اپنی غلط حرکتوں کی بنا پر اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھا، اس کا انجام بھی پھر یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آگ میں بھونے جانے کے زیادہ لائق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور بے شک تم میں سے اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وہ اس جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ کان علی ربک، اور یہ آپ کے رب پر حتما مقضیہ، ضرور قائم شدہ بات ہے، ٹھہری ہوئی حتمی بات یہی ہے کہ ہر شخص جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے اور ہر شخص اس پہ سے گزرے گا۔ فرق یہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض پل صراط پر سے گزرنے والے ایسے ہوں گے کہ جیسے بجلی کی ایک چمک، بس ہلکی سی نظر آئے گی، ایک دم غائب، ایک دم تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ بعض تیز رفتار جیسے گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں، بعض دوڑتے ہوئے، بعض چلتے ہوئے، بعض لڑکھڑاتے ہوئے اس کو پار کریں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس سے ناراض ہوگا، وہ کٹ کے جہنم میں گرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، جو غیر مسلمین ہیں، یہ جب گزریں گے تو کس طرح کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ جب کٹ رہے ہوں گے ان کا شور دیکھیے گا، ان کے چہرے پہ پھیلا ہوا خوف دیکھیے گا، ڈر دیکھیے گا، ان کے پھیکے پڑتے ہوئے رنگ آپ کو نظر آئیں گے، کانپتے ہوئے پیر، لرزتے ہوئے بدن نظر آئیں گے، خوف کی وجہ سے ابلتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں گی۔ اس وقت مسلمان کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آج جو اپنے مسلمان ہونے پر بعض اپنے آپ کو کوستے ہیں، بیوقوف قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اور معاذ اللہ جیسے بعض اوقات جوش میں کہہ دیتے ہیں یار ہم سے تو وہی لوگ اچھے ہیں، دیکھو نا ان کی صحت دیکھو، ان کا رنگ دیکھو، ان کی قد کاٹ دیکھو، ان کی طاقت دیکھو،
ارے بھائی یہ سب کچھ عارضی ہے، یہیں پہ رہ جائے گا۔ کون ایسا ہے کہ جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا سب چیزیں؟ یہ تو سوچئے کہ قبر میں پہنچنے کے بعد ایک مومن کی قبر ہوتی ہے، باہر سے وہ بھی قبر ہے، اور ایک غیر مسلم کی قبر ہے وہ بھی قبر ہے، لیکن اندر کیا ہے یہ دیکھیے آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو بس یہ سرکار نے بتا دیا، مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور کافر کے لیے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو اگر ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے، ہمارے یہاں لائٹ چلی جاتی ہے سردیوں کے اندر تو مصیبت آ جاتی ہے، اور گرمیوں میں خاص طور پہ جب پسینے پہنچ رہے ہوتے ہیں تو پھر گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں لیکن گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے کہ چھوٹی سی قبر اور اس میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، حشر کیا ہوگا انسان کا اس میں۔ اور یہ نہیں کہ جی مر گئے بس ختم اب تو، یہ کافروں کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ اگرچہ روح بدن سے نکل جاتی ہے لیکن اس کا تعلق دوبارہ جسم سے ایک حد تک قائم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عذاب قبر نہ روح پر ہو سکتا ہے، نہ صرف جسم پر ہو سکتا ہے۔ جسم تو بے جان ہو گیا، روح ہٹا لیں تو روح تو ایک بالکل سمجھانے کے لیے کہا ہی جاتا ہے، ایک ہوا کی طرح ہے سمجھ لیجئے۔ روح اور جسم کا مجموعہ ہوگا تو اس پر عذاب ہوگا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے اگر پورا بدن گل سڑ بھی جائے تو ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اسی سے پھر روح کا تعلق ہو جاتا ہے۔ اس ایک ذرے پر اگر نعمت کا اثر ظاہر ہو تو پورا بدن اور پوری روح اس کے فیضیاب ہوتی ہے، اور اگر اس پر عذاب نازل ہو پورا بدن اس سے سختی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اب کافر کے لیے وہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی اور بہت سخت آزمائش ہوگی۔ تو اس لیے ہرگز غیر مسلمین کو دیکھ کر کبھی بھی رشک نہ کریں، بلکہ اپنے مسلمان ہونے پر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ڈر والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو نجات بخشیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اس کی تشریح کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔